بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان کا بابرکت مہینہ گزر رہا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک تربیت کا مہینہ بنایا ہے، اور اس کے اندر ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی تربیت کریں کہ اللہ کے فرما بردار بن جائیں۔ یہ مہینہ ایسی تربیت کرتا ہے کہ بندے کو اللہ کا حقیقی فرما بردار بنا دیتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ صرف روزے کا مہینہ ہے اور زیادہ سے زیادہ نماز پڑھ لینے سے رمضان کا حق ادا ہو جاتا ہے۔ حالانکہ رمضان بندے کی ایسی تربیت کرتا ہے کہ بندہ اللہ کا اتنا فرما بردار بن جاتا ہے کہ اس کا ہر امر بجا لانا اپنے لیے فخر سمجھتا ہے۔ حتیٰ کہ رمضان ہماری ایسی تربیت کرتا ہے کہ ہم اتنے اللہ کے فرما بردار بن جائیں کہ عبادات میں سے سب سے مشکل ترین عبادت جہاد فی سبیل اللہ ہے کہ بندہ وہاں پر بھی جانے سے گریز نہ کرے، اللہ کے حکم پر گردن کٹانے کو اپنے لیے فخر کرے۔ اور آپ دیکھ لیں اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے جب رمضان فرض ہوا دو ہجری کو ہی اللہ نے جہاد کو فرض کیا۔ اصحاب کرام نے صرف 17 روزہ رکھے تھے اور ان کے اندر ایسا جذبہ پیدا ہوا کہ وہ 17 رمضان کو بدر کے میدان میں نظر آتے ہیں۔ اور ہم نے کبھی غور کیا ہے ہم بھی رمضان گزارتے ہیں، ہمیں تو 17 روزے نہیں 17 سال گزر گئے، کسی کو 40 سال گزر گئے رمضان کے روزے رکھتے ہوئے، رمضان کو گزارتے ہوئے، لیکن آج تک رمضان ہماری تربیت بھی کر سکتے۔ جو رمضان چاہتا ہے ہم وہ حاصل نہیں کر سکے، وہ پا نہیں سکے، کیونکہ صحابہ کرام نے رمضان سے جو تربیت ہے وہ لی ہے اور ہم نے رمضان سے تربیت نہیں لی، اسی لیے وہ جہاد کے لیے بھی اپنے آپ کو تیار کر بیٹھے، لیکن ہم رمضان کو گزارنے کے باوجود ابھی تک ہم نمازی نہیں بن سکے، ابھی تک ہم باقی معاملات کے اندر اپنے آپ کو اسلام کے تابع نہیں بنا سکے۔ آپ دیکھ لیں 17 رمضان المبارک ہے، 2 ہجری ہے، غزوہ بدر ہو گیا، صحابہ کرام نے اپنی گردنیں کٹانے کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ 17 رمضان المبارک کو غزوہ بدر پیش آیا ہے، اور یہ غزوہ بدر اسلام کا پہلا معرکہ تھا جو حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا۔ یہ غزوہ بڑی اہمیت والا تھا۔ اس غزوے کا ایک اہم سبب ہے، ذرا غور کرنا، کفار مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ گئے تو ظاہر بات ہے کافر جو ہوتا ہے اس کو اپنے نظام کو جب خراب ہوتا ہوا دیکھتا ہے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے، لہذا ان کو یہ معلوم تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے میں چلے گئے ہیں اب اسلام کا پرچم لہرائے گا، لہذا انہوں نے اپنا ایک قافلہ تیار کیا۔ مقصد کیا تھا کہ ہم اپنی جنگی طاقت کو مضبوط کر کے مسلمانوں کے خلاف لڑائی کریں گے، جنگ کریں گے، ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں۔ لہذا انہوں نے ایک قافلہ تیار کیا، اس کو تجارت کے لیے بھیجا تاکہ اس سے ہمیں جو پرافٹ آئے گی
ہم اس کو اسلام کے مٹانے میں استعمال کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی گرفت میں لینا چاہا، لیکن وہ بچ کر نکل گیا۔ جب واپس پلٹ کر آ رہا تھا یہ قافلہ شام سے مکے کی طرف، تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طلحہ بن عبید اللہ اور سعید بن زید رضی اللہ عنہما کو شمال کی جانب روانہ کیا کہ اس قافلے کے بارے میں ذرا معلومات حاصل کیجیے، کیونکہ یہ جو لشکر تھا، یہ جو قافلہ تھا، اس کے اندر کفار کی بہت بڑی دولت تھی، بہت بڑی دولت۔ ان کے پاس 1000 کے قریب اونٹ تھے، اور اس کے اوپر جو مال تھا، جو دولت تھی، جو سامان تھا، وہ کم و بیش 50,000 دینار، اس دور کا 50,000 دینار کی مالیت کا سامان ان کے پاس موجود ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنی گرفت میں لینا چاہتے تھے تاکہ کفار کو مالی طور پر کمزور کیا جائے۔ وہ جو اسلام کے خلاف بغاوت کا اپنے اندر جذبہ رکھتے ہیں، جب ان کا مال ان سے چھینا جائے گا، اپنی گرفت میں لیا جائے گا، تو اس وقت کفار کمزور پڑ جائیں گے۔ بس میرے بھائیو، آج بھی آپ دیکھ لیں غزوہ بدر کیوں ہوا؟ وہ مال گرفت میں لینے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا تھا، میرے صحابہ نکلو، اللہ تعالیٰ ہمیں مال غنیمت کی صورت میں وہ عطا کرے گا۔ وجہ کیا تھی؟ وہ کفار کا مال لے کر ان کو کمزور کرنا۔ آج آپ دیکھ لیں فلسطین کا معاملہ ہے، اور اسرائیل جس نے دنیا کے اندر تجارت کا نظام رکھا ہوا ہے، ہر طرح کی کمپنیاں ان کے پاس ہیں، وہ ان سے شیئرز لیتے ہیں، وہ ان سے ٹیکس لے کر اسلحہ تیار کر کے مسلمانوں کو گراتے ہیں، مسلمانوں پر وار کرتے ہیں۔ ہم اپنے بھائیوں کو کہتے ہیں کہ ان کی پروڈکٹ کا بائیکاٹ کرو، کہتے ہیں ان کی پروڈکٹ سے بائیکاٹ کر کے ہمیں ملے گا کیا؟ ہمیں وہ اپنے بچے نظر نہیں آتے جو کٹ رہے ہیں، ہمیں اپنے وہ نوجوان جو کٹ رہے ہیں، ہمیں غزہ کی حالت نظر نہیں آ رہی، ہم پھر بھی کفار کو مالی طور پر مضبوط کر رہے ہیں۔ آج ہمیں پیاری ہیں چیزیں ان کی، ہر چیز ہمیں پسند ہے، گھی ہو، خرد و گوشت کی کوئی چیز بھی ہے، یا لباس کے طور پر کوئی بھی چیز ہے، ہمیں ان کی پسند ہے۔ وہ چیزیں ہمیں پسند ہیں جو انہوں نے تیار کی، اور ہم وہ خرید کر ان کو تقویت دے رہے ہیں، اور کہتے کیا ہیں؟ میں بھی کہتا ہوں، آپ بھی کہتے ہیں، جو مسلمان ہے ہر کوئی کہتا ہے کہ وہ دو نمبری نہیں کرتے، ان کی چیزیں خالص ہوتی ہیں، لہذا ہم اس لیے ان کی چیز لیتے ہیں۔ تعجب کی بات ہے، میں بھی کہہ رہا ہوں، آپ بھی کہہ رہے ہیں، تو ہم دو نمبری چھوڑتے کیوں نہیں؟ ہم دو نمبر چیزیں بنانے سے باز آتے کیوں نہیں؟ اپنی کمزوری کو دور کرنے کے بجائے ان کو طاقتور بنا رہے ہیں، اپنے آپ کو طاقتور کرنے کے لیے جو رسول نے ہمیں دیا، ایمانداری رسول نے ہمیں دی، ہم نے وہ چھوڑ دی، ان کی تعریف کرنے شروع کر دی ہم نے۔ میرے بھائیو، غزوہ بدر کا سبب ان کو کمزور کرنا تھا، اس باعث غزوہ بدر ہوا ہے، اور آج ہم فلسطین کے اندر جو ظلم ہو رہا ہے، وہ یہ خرد و نوش کی چیزیں خرید کر وہ پیسے ان تک پہنچا رہے ہیں تاکہ تم اسلحہ دے اور ہمارے بچوں کو نشانہ بناؤ، ہماری عورتوں کو نشانہ بناؤ۔ ہمیں شرم نہیں آتی، ہمیں حیا نہیں آتی، ہمیں اللہ کا خوف نہیں آتا، ہم اپنے حصے کا کام کیوں نہیں کر رہے؟ ہم کیوں ان کی پروڈکٹ سے نفرت نہیں کر رہے؟ کیا ہو جائے گا اگر تھوڑی بہت ہلکی چیز کھا لیں گے، استعمال کر لیں گے تو کون سی قیامت آ جائے گی؟ لیکن جو قیامت انہوں نے برپا کی ہے اس کے برابر کے شریک نہ بنے۔ کل قیامت کے دن تمہیں پوچھا جائے گا، کیوں آج دیکھیں گے وہ ہمارے مسلمانوں کو شہید، اور ادھر ان کی کمپنیاں
جن کے دفاع کے لیے KFC میکڈونلڈ وغیرہ کے دفاع کے لیے ہماری اپنی حکومت ان کو سیکورٹی دے کر ان کا دفاع کر رہے ہیں اور جو مسلمان ہیں ان کو تکلیف دے رہے ہیں. میرے بھائیوں ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کے پروڈکٹ کا بائیکاٹ کریں. جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مادی طور پر کمزور کرنا چاہتے تھے اسی طرح ہم بھی آج اپنا حق ادا کریں اور ان کی کر کے اپنے مسلم معاشرے کی پروڈکٹ کو استعمال کریں. کوئی بھی چیز ہے اس کو ترجیح دیں اور اس کے ساتھ اپنوں کو مضبوط کریں اور ان کو کمزور کریں. یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کمزور کرنا چاہتے تھے اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے تاکہ ان کے قافلے کو روکا جائے ضبط کیا جائے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان کیا تو 313 صحابہ نکلے یا 319 نکلے میدان کی طرف اور ادھر کفار کو پتا چلا 1000 کی تعداد کے اندر نکلے کہ ہم مسلمانوں کو سوائے ہستی سے مٹا دیں گے. اور ادھر مسلمانوں کی حالت کیا ہے؟ مسلمانوں کے پاس سواریاں بھی نہیں ہیں. مدینے سے بدر کی طرف جانا ہے تو مسلمانوں کے پاس سواریاں نہیں. سواریوں کی اتنی قلت تھی کہ ایک سواری پر 3 بندے سوار ہوتے تھے. ایک سواری پر 3 سوار ہوتے تھے. اور ادھر کفار ان کے پاس سواریوں کی تعداد بے شمار زیریں اور اسلحہ ان کے پاس بے شمار. روایات میں آتا ہے کہ ان کی تعداد بہت زیادہ ان کے پاس اسلحہ بہت زیادہ حتیٰ کہ لیے کھانے کے لیے ان کے پاس اتنا مال تھا کہ وہ روزانہ کبھی 9 اونٹ ذبح کر کے کھاتے تھے کبھی 10 کھاتے تھے. ادھر مسلمانوں کی حالت کیا ہے؟ کھانا تو دور کی بات ہے سواری کرنے کے لیے سواریاں نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اصحاب کرام کو لے کر نکلے جن کے پاس سواریاں نہیں تھی جن کے پاس اسلحہ نہیں تھا. کسی کے پاس تیر تھا تو چھوڑنے کے لیے کمان نہیں تھا. کسی کے پاس تلوار تھی تو بچاؤ کے لیے ڈھال نہیں تھی. ایسی حالت تھی مسلمانوں کی. اسلحے کے بغیر ایک اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے نکل پڑے. آج ہمارے پاس ایٹم بھی ہے آج ہمارے پاس دولت بھی ہے آج ہمارے پاس مال و زر کی جو ہے نا وافر مقدار ہے. آج ہم امت کے اندر کتنی تعداد رکھتے ہیں 2 ارب کے قریب ہم مسلمان ہیں پھر بھی ذلت کا شکار ہیں پھر بھی مار کھا رہے ہیں. وہ 313 تھے سر اٹھا کر جی رہے تھے دنیا پر حکمرانی کر کے جی رہے تھے اور ہم 2 ارب کے قریب ہیں اور سر جھکا کر غلام بن کر جی رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی وجہ عزت کی کیا تھی؟ وہ جذبہ جہاد رکھنے والے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس وقت کیا دیا تھا میرے صحابہ اس وقت کیا حال ہوگا میری امت کا اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب دنیا کے کفار تم پر اس طرح ٹوٹ پڑیں گے جس طرح بھوکا کھانے پر ٹوٹ پڑتا ہے. فرمایا صحابہ کرام وہ صحابہ جو 313 میدان میں نکل کر کفار کو ناکو چلے چبا چکے تھے ان کے لیے تو یہ تعجب کی بات تھی کہ ہم 313,000 کو مار رہے ہیں. بدر کے میدان میں احد کے میدان میں 703,000 کو مار رہا ہے. تو ادھر جب اللہ کے نبی نے کہا تمہاری حالت کیا ہوگی جب کفار تم پر ٹوٹ پڑیں گے جیسے بھوکا کھانے پر ٹوٹ پڑتا ہے. صحابہ تو تعجب میں پڑ گئے اللہ کے رسول یہ کیوں ہوگا کیا ہم تعداد میں کام ہوں گے؟ فرمایا نہیں اس وقت تمہارے پاس مال و دولت بھی بڑا ہوگا تعداد بھی بڑی ہوگی. فرمایا اللہ کے رسول پھر ماجرا کیا ہے ہم پر کفار ٹوٹ پڑیں گے ہم شدت کی زندگی کیوں گزاریں گے؟ فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت تمہیں دنیا سے محبت ہو جائے گی مرنے سے نفرت ہو جائے گی. آج اسی لیے تو ہم ذلیل ہیں
کہ کفار ہماری ماؤں بہنوں کو نشانہ بناتا ہے. پڑھو ذرا اخبارات کو، پڑھو ذرا وہ نیوز کو، جو فلسطین کے اندر آج کل حالات چل رہے ہیں. وہ ہماری مائیں بہنیں رو رو کر پکار رہی ہیں، لیکن امت کے نوجوان سو رہے ہیں. ان کو نہیں پتا محمد بن قاسم ایک عورت کی پکار سن کر عرب سے اٹھ کے سندھ میں آیا تھا اور اسلام کا پرچم لہرا کر راجہ طاہر کو صفحہ ہستی سے مٹایا تھا. آج فلسطین سے، کشمیر سے ہزاروں ماؤں کی، ایک نہیں ہزاروں ماؤں کی پکار آ رہی ہے کہ وہ درندے ہمارے ساتھ زیادتیاں کرتے ہیں، ہے کوئی ہمیں بچانے والا. لیکن ہم دنیا کی محبت پہ پڑے ہوئے ہیں، دنیا کے لالچ میں پڑے ہوئے ہیں. ہمیں اپنی کوٹھیاں پیاری، ہمیں اپنے محلات پیارے، ہمیں اپنی گاڑیاں پیاری، ہمیں اپنی اولادیں پیاری. یہ دنیا ہمیں محبوب ہو گئی، اس سے ہماری محبت بڑھ گئی. مرنے سے ہم گھبرا رہے ہیں، مرنے سے ہم بھاگ رہے ہیں. اسی لیے یہ ذلت ہے. صحابہ کرام نہیں ڈرتے تھے، وہ 313 تھے. ان کو پتا تھا کہ ہمارے پاس تلواریں بھی کم ہیں، ہمارے پاس تیر بھی کم ہیں، نیزے بھی نہیں ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، بے آسرا ہے، بے سہارا ہے جو ہے نا اسلحے کے لحاظ سے. لیکن اس کا نہ اسلحہ کام آتا ہے، نہ آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی پیشن گوئی کر دی کہ کفار کی سرداران یہاں پر مریں گے. ایک ایک کا نشان لگا کر بتا دیا کہ یہاں پر یہ مریں گے. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ناز نہیں کیا کہ میرے پاس جنگجو ہیں، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر اپنا سر رکھ کر اللہ کے سامنے رونے شروع کر دیتے ہیں، دعائیں شروع کر دی. کہا اللہ میرے پاس جو تھے یہ میں چند اپنے ساتھی لے آیا ہوں، اے اللہ اب اپنا وعدہ پورا کر، ہماری مدد کر. اللہ اگر ان کو ختم کر دیا گیا، اگر تو نے مدد نہ کی اور ان مسلمانوں کو ختم کر دیا گیا تو قرب قیامت تک تیرا نام لینے. اللہ ہماری بات اتنے مبارک سے چادر آپ کی چادر کو اوپر رکھا، آپ کے ساتھ لپٹ کر کہتے ہیں اللہ کے رسول بس کیجئے، اللہ آپ کی سنے گا، اللہ آپ کی طرف فرشتوں کو بھیجے گا، اللہ آپ کی مدد کرے گا، آپ بس کر دیجئے. اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا کہ اے پیغمبر آپ میدان جہاد میں اترے، ہم آپ کی فرشتوں کے ساتھ مدد کریں گے. اللہ نے فرشتوں کو بھیجا اور کفار کو جو ہے نا اللہ نے نہ کچلے چھوڑے. یہ ایمان کا جذبہ، یہ ایمان کی دولت جب پاس ہوتی ہے پھر اللہ کی طرف سے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے. آج ہماری حالت کیا ہے؟ اللہ کے رسول پہلے میدان میں اترے، پھر دعا کی، پھر اللہ نے مدد کی. ہماری حالت کیا ہے؟ میں بھی آپ بھی آج امت کے اکثریت کو دیکھ لیں کہ ہر جگہ پہ سوائے دعاؤں کے کچھ نہیں ہوا. ہم دعا کر رہے ہیں اللہ اپنی طرف سے غیبی مدد فرما، اللہ اپنی طرف سے غیبی مدد فرما. اللہ ہمیں چیک کرنا چاہتا ہے کہ جس طرح میرے نبی کے صحابہ میدان میں نکلے تھے، کیا تم نکلنے کے لیے تیار ہو کہ نہیں؟ پہلے ہم میدان میں نکلیں، پہلے ہم کشمیر میں جائیں، پہلے ہم فلسطین میں جائیں، وہاں پہ جا کے دعا کریں. اللہ کی قسم آج بھی فرشتے ہزاروں کی تعداد میں اتریں گے اور اللہ کی فضل سے مدد کریں گے. اور یہودیوں کو وہ شکست اٹھانی پڑے گی، ان کفار کو وہ شکست اٹھانی پڑے گی جس طرح بدر کے میدان میں اٹھائی تھی. لیکن پہلے ویسے نکلنا پڑے گا. اللہ کے رسول نے دعا کی، اللہ نے فرشتوں کو بھیجا اور کفار کے 70 مارے گے، 70 مارے گے. حتیٰ کہ جو ان کا کمانڈر تھا ابو جہل، اس کو قتل کر دیا گیا. اور جانتے ہو کہ ابو جہل کو جب قتل کیا گیا اس کو کوئی بڑے بڑے نوجوان نہیں تھے قتل کرنے والے، بعض اور محبت چھوٹے چھوٹے بچے تھے. عبد الرحمن کہتے ہیں جب بدر کے میدان میں صفیں بنائی گئی تو میں نے دیکھا میری دائیں بائیں دونوں چھوٹے بچے ہیں.
میں نے سوچا اسلام کے اندر یہ پہلا مارکا ہے، میرے پاس کوئی دو کہتے کہ میں ابھی سوچ ہی رہا تھا مجھے بچائیں چاچو جان یہ بتائیں جہل کون ہے؟ فرمایا تو کیا کرو گے؟ کہا ابو جہل میرے نبی کو گالیاں نکالتا ہے، ابو جہل میرے نبی کا دشمن ہے، میں ابو جہل کو قتل کرنا چاہتا ہوں۔ اتنے میں دوسرے نے کہا انکل مجھ کو بتائیے، چچا جان مجھ کو بتائیے ابو جہل کون ہے، میں اس کو قتل کرنا چاہتا ہوں۔ عبد الرحمن حیران ہو گیا کہ یہ چھوٹے چھوٹے بچے اور اتنے بڑے ختم کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں۔ فرمایا کہ میں نے ان کی بات سنی، اشارہ کیا کہ وہ سامنے ابو جہل ہے۔ کہتے ہیں ابھی میرا اشارہ مکمل نہیں ہوا تھا، وہ دونوں بچے بھاگ کھڑے ہوئے اور انہوں نے ابو جہل کو قتل کیا، مار گرایا، زخمی کر دیا۔ ابو جہل نیچے گرا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بعد میں دیکھ رہے تھے، دیکھا ابو جہل ابھی مرا نہیں ہے بلکہ ابو جہل ابھی تڑپ رہا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس کی گردن پر پاؤں رکھا اور فرمایا کہ تو ابو جہل ہے؟ کہتا ہے پکڑ کر کہتا ہے، فرعون کی طرح بول کر کہتا ہے کہ اے عبداللہ بن مسعود کیا مجھ سے بڑے بندے کو تم نے کبھی قتل کیا ہے؟ یعنی مرنے کے کبھی قریب تھا، اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھ رہا تھا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی داڑھی کو پکڑا اور اس کی گردن کو اتارا۔ یہ کہنا چاہتا ہوں دیکھنے کے ابو جہل ایک کافر تھا، نبی کا پکا دشمن، لیکن داڑھی اس کے چہرے پر تھی۔ حدیث میں آتا ہے کہ اس کی داڑھی کو پکڑا گیا، پھر اس کا سر اتارا گیا۔ وارے نبی کا دشمن ہو کے نشانی سمجھ کر داڑھی رکھا مسلمان نبی کو مانتے ہوئے بھی اپنے چہرے کو صاف کرنے والا، کب ہم اپنے نبی سے وفا کر کے دکھائیں۔ محترم بھائیو، جب ابو جہل کا کام تمام ہو گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے 70 بندوں کو مردار کیا، 70 کو قیدی بنایا۔ یہ غزوہ بدر پہلا مارکا تھا جس کے اندر کفار کو بہت زیادہ نقصان پہنچا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کمر توڑ کے رکھ دی۔ آج ہمیں بھی اسی طرح میدان میں نکلنا پڑے گا، اپنے آپ کو پیش کرنا پڑے گا، اپنے آپ کو تیار کرنا پڑے گا۔ یہ عزت کی زندگی جینا میرے بھائیوں سیکھیں۔ کیا ہماری ذلت والی زندگی ہے؟ کفار ہم پر راج کر رہے ہیں، کفار ہماری ماؤں بہنوں کو ستا رہے ہیں اور ہم مست ہو کے میٹھی نیند سو رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، جب تک ہم بیدار نہیں ہوں گے، جب تک والا جذبہ اپنے سینے میں پیدا نہیں کریں گے، جب تک ہم وہی طاقت اپنے اندر نہیں اپنائیں گے جو اللہ پر توکل اور بھروسے والی طاقت ہے، تب تک ہمارے اندر یہ ذلت قائم اور دائم رہے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں کے اندر غزوہ بدر کی طرح اپنے اندر جذبہ جہاد پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر محاذ پر، ہر جگہ پر اسلام کو غالب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔